الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے سننے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو کنویں میں محفوظ رکھا، پھر ان کو اللہ کے فرشتوں نے آ کر انسیت عطا کی۔ پھر ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے والوں نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام ڈول سے لپٹ گئے، اور جب وہ شخص نے ڈول واپس کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا کہ یہ تو یا بشرا ھذا غلام، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر بھائیوں نے 20 کھوٹے درہموں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب وہ قافلے والے بھائیوں کی شرط پر اسے اتنی دور کہیں لے جانا کہ جہاں سے بھاگ کر ہی واپس نہ آ سکے، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے گئے۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں کہ مصر میں کیا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جب یہ قافلے والے آپ کو لے کر جا رہے تو راستے میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی قبر راستے میں آئی۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام والدہ کی قبر کو دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، سواری سے اترے اور اپنی ماں جی سے باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ماں قبر سے سر اٹھا کر ذرا اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تو دیکھ، یا میری ماں بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، باپ سے مجھے جدا کر دیا، کھوٹے سکوں میں مجھے بیچ ڈالا، میری چھوٹی عمر پر بھی ان کا دل نہ پسیجا، انہیں مجھ پر کچھ رحم نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے والد کو مقام رحمت میں جمع کرے، وہی ارحم الراحمین ہے۔ اب وہ غلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال اور رکھوالی پر مقرر کیا گیا تھا، اس نے جب پیچھے دیکھا تو سواری پر آپ کو نہ پایا، ایک دم وہ واپس پلٹا اور دیکھا کہ قبر کے پاس آپ بیٹھے رو رہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ بیچنے والے لوگوں نے سچ کہا تھا کہ تم بھگوڑے ہو۔ یہ کہتے وہ اس غلام نے آپ علیہ السلام کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا، جس سے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے کہا مجھے کچھ نہ کہو، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں اپنی ماں کو الوداعی سلام کرنے کے لیے سواری سے نیچے اتر آیا تھا، آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں ناپسند ہو۔ لیکن حضرت یوسف کا چہرہ
خون آلود ہو چکا تھا اور گرنے کی وجہ سے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی. کانپتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی حرمت کے وسیلے سے معاف کر دے. آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے بھی چلا اٹھے، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے فریاد کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، یہ میرا نبی ہے، میرے انبیاء کا بیٹا ہے، جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور مجھ ہی سے امداد کا طالب ہے. میں ہی اس کا فریاد رس ہوں، سب فریاد کرنے والوں کی فریاد کو میں ہی پہنچتا ہوں. رب تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ میرے بندے کی امداد کرو. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے دوست، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اب جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے دوست، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہیں یہ کہتا ہے رونے سے رک جاؤ. تم نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو رلا دیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین و آسمان ایک ہو جائیں؟ یعنی یہ زمین و آسمان ملا دیے جائیں، زمین والوں کو ہلاک کر دیا جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حلم یعنی بردباری عطا کی ہے، اور وہ جلد بازی نہیں کرتا تو میں بھی جلدی سے کام نہیں لیتا. جبرائیل امین نے اپنا پر زمین سے مارا، سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سرخ آندھی سے تاریکی چھا گئی. قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا اندھیرا چھا گیا. سرخ آندھی، روشنی ختم ہو گئی، تاریکی چھا گئی. تاجر نے کہا قافلے والوں اپنی سواریوں سے اتر کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، مجھے کئی سال ہو چکے اس راستے سے گزرتے ہوئے، میں نے آج تک اس طرح کا کوئی دن نہیں دیکھا. سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، آج کی مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے. اس وقت حضرت یوسف کے محافظ حبشی غلام نے بتایا کہ میں نے یوسف کو جب تھپڑ مارا تھا تو اس نے اپنا سار آسمانوں کی طرف اٹھا کر اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت دی تھی. تاجر نے کہا افسوس تمہاری بربادی، تم نے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے لڑکے، ہم نے تمہیں مار کر تم پر ظلم کیا ہے، اے لڑکے اگر تم بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے لو، ہم حاضر ہیں. آپ نے فرمایا ہم ظالموں سے بدلہ نہیں لیا کرتے، میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے. آپ کے معاف کرنے کے ساتھ ہی تاریکی ختم ہو گئی، آندھی رک گئی، سورج روشن ہو گیا، مشرق و مغرب تک روشنی پھیل گئی. اس طرح یہ قافلہ امن کے ساتھ مصر پہنچ گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم، بردباری، صبر، معاف کرنے کا انداز. ہم بھی اس چیز کو اپنے سامنے لائیں کہ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی کوئی سختی کرے، تھوڑا سا کوئی ہمیں جو ہے وہ سخت بول دے، ہم گالی کا جواب گولی سے دینے کے لیے تیار، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار. معاف کرنے کو اختیار کرنے کے لیے کون تیار ہوتا آج؟ جبکہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے حلم والے، اتنے بردبار، اتنے عفو درگزر فرمانے والے، اپنی جان کے دشمنوں کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. زیادتیاں کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو، مکے سے تکلیفیں پہنچا کر ہجرت پر مجبور کر دینے والوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام معافی کے ساتھ سب کو جو ہے وہ معاف فرما دیا. تو یہ سنت مبارکہ بھی ہے معاف کر دینا. بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کا حساب بڑی نرمی سے لیا جائے گا اور اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا. ان میں کون کون ہے؟ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو.
تو یہ پیارے میٹھے اسلام، یہ صفات کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو بحیثیت غلام آپ کو بیچا جانے لگا۔ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے قیمت بڑھنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے وزن کے برابر کستوری، چاندی اور ریشم دیا جانے لگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو ظاہر کر دیا مصر پر، مصر کے لوگوں پر آپ کا حسن ظاہر کر دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جب لوگوں نے حسن دیکھا، مصر والوں نے اتنا حسین کو چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا کبھی زندگی میں۔ جب حضرت یوسف کا حسن کھولا گیا، حقیقی حسن یوسف سے پردہ اٹھا دیا، لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے، پورے مصر میں ایک رش لگ گیا تھا بازار میں۔ اس ازدحام میں کہا جاتا ہے کہ دھکم پیل اتنی ہو گئی، اس قدر ہجوم ہو گیا، اس قدر رش ہو گیا کہ 25,000 مرد و عورت ہلاک ہو گئے تھے۔ حسن یوسف کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 کماری عورتوں نے دم توڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کے لیے لوگ رقمیں لانے لگے، مال لانے لگے۔ پہلے سکے رکھے گئے، آپ کے وزن کے برابر کوئی کستوری لا رہا ہے، آپ کے وزن کے برابر ریشم دے رہا ہے، آپ کے وزن کے برابر کوئی چاندی دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کی عام لوگوں میں طاقت نہ تھی، اس لیے سب سے زیادہ قیمت اس وقت جو ہے وہ مصر کے وزیر خزانہ کے پاس تھی۔ تو مصر کا جو وزیر خزانہ تھا، اس نے اتنی قیمت ادا کر کے آپ کو خرید لیا۔ اس کا نام تفاسیر میں کتفیر یا اتفیر لکھا ہے، یعنی وہ جو مصر کا وزیر خزانہ تھا اس کو عزیز مصر کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ عزیز مصر کے لقب سے مشہور تھا۔ اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا وہ یہ نہیں تھا، عزیز مصر کا بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ جو تھا اریان بن ولید تھا، جو امالکا قبیلے کا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، وہ جو بادشاہ تھا۔ اچھا میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، اب جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے کر گیا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو تفسیر میں ہے کہ جس وقت عزیز مصر نے آپ کو خریدا اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ 13 سال آپ اس کے گھر رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خرید کر اپنے گھر لے کر گیا تو اس نے گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف میں جس کا تذکرہ فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ یعنی رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عزیز مصر نے آپ کی لوح جبیں پر سعادت و نجابت کے نقوش دیکھ لیے تھے، بڑی محبت سے گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا پیارا بچہ مل گیا ہے، اس کے آرام و آسائش کا ہر وقت خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی دل آزاری نہ ہونے دینا، یعنی اس کی کسی طرح دل آزاری نہ کرنا، اس کی شکل و صورت کسی شاندار مستقبل کی غمازی کر رہی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ کسی دن یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. تو عزیز مصر کی جو زوجہ تھی اس کا نام زلیخا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں کہ ایسے ملک میں جہاں کسی کو یوسف کے عظیم خانوادے کا علم تک نہ تھا، جسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر مصر لایا گیا، جسے بیچنے والے بھی ایک بھگوڑا غلام تصور کرتے تھے، پھر وہ عام غلاموں کی طرح منڈی میں لایا گیا، اس کا سودا ہوا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عزت و آسائش کا سامان مہیا فرما دیا کہ مصری مملکت کے ایک عظیم رئیس کے دل میں اس کے لیے پدرانہ شفقت بلکہ فدویانہ جذبہ پیدا کر دینا اللہ ہی کا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر توکل رکھیں. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی نجات کی راہ نکال دے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ 3 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے بڑی فراست سے کام لیا. ان میں پہلا عزیز مصر، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی زوجہ کو کہا کہ اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، اور دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی، جس نے اپنی فراست سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقتور امین سمجھتے ہوئے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ اے میرے باپ، ان کو اپنے پاس رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانت دار ہو. اور تیسرا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، کہ جنہوں نے اپنی فراست سے اپنا خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق کو منتخب کیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے. عزیز مصر کے گھر میں ایک امتحان کا آغاز ہوتا ہے. وہ کیا؟ آئیے سنیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بار پھر امتحان میں. یہ زلیخا، جس نے بہت عرصہ پہلے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق میں، جو کہتے ہیں نا کہ ایک وارفتگی، اس کیفیت میں تھی. لہذا زلیخا نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا. تو حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے زلیخا سے جو کہا، اس کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا. کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے اس احسان کا تذکرہ کر رہے کہ وہ مجھے میری پرورش کر رہا ہے، مجھے بیٹا سمجھ رہا ہے، اور تو مجھے ایسے کام کی طرف بلا رہی ہے، میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک انتہائی اہم وضاحت بہت ضروری ہے کہ ایک عوام الناس میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے عشق کا معاملہ جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت حال جو ہے وہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان کر دی. اور کئی لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اس کے خیال کی نسبت کرنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں. لہذا میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب میں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے سوال جواب کی صورت میں بہت اہم مسائل پردے کے حوالے سے بیان کیے.
اس میں عشق مجازی کے حوالے سے انتہائی اہم مدنی پھول بیان کیے. اور یہیں پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کے صفحہ 331 پر ایک سوال آیا کہ بعض عشقی مزاج لوگ بے باکی کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کا حوالہ دیتے ہیں، ان کو کیا جواب دیا جائے؟ یعنی کئی لوگ کہتے ہیں جناب ہم عشق کر رہے ہیں، حضرت یوسف نے بھی تو زلیخا سے عشق کیا تھا، یا زلیخا اور یوسف کا بھی تو عشق تھا، ہم بھی عشق کر رہے ہیں، ہم بھی محبت کر رہے ہیں، اب اس کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو اب امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں یقیناً وہ عاشقان نادان سخت خطا پر ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں کے معاملے میں شیطان کی باتوں میں آ کر بے سوچے سمجھے کسی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں زبان کھولنا ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے. یاد رکھیے نبی کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے، نبی کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے نبی تھے، اور ہر نبی معصوم، نبی سے ہرگز کوئی مذموم حرکت صادر نہیں ہوتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ اور افعال رذیلہ یعنی مذموم اخلاق اور ذلیل کاموں سے پاک پیدا کیا ہے، اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ناکردنی یعنی ہر برے فعل سے باز رہتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اس سے قطعاً یقیناً پاک تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا ہے اور معصوم عن الخطا ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ خدا کی پناہ یہ نہیں ہو سکتا، تیرا خامد تو میرا محسن ہے، اس نے تو بڑی عزت کے ساتھ مجھے ٹھہرایا ہے. تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قطعاً اس معاملے کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس کی گواہی دی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ جو جہلا یوسف علیہ السلام کو برائی یا ارادہ برائی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے دین کے تابع ہیں تو وہ اللہ کی شہادت قبول کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی پر دی ہے، اور اگر وہ شیطان یا اس کے لشکر کے تابع دار ہیں تو وہ شیطان کی گواہی قبول کر لیں جو اس نے آپ کی پاک دامنی پر دی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں محفوظ رکھا. اب زلیخا آپ کے پیچھے دوڑی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ اب جو ہے نا وہ مجبور کرنے لگی اور دھمکیاں دینے لگی، اگر تم نے میری بات پوری نہ کی تو میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گی، رسوا کر دوں گی. بہرکیف کیونکہ زلیخا جو ہے وہ خود بھی ایک بادشاہ کی خوبصورت شہزادی تھی، اور 9 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا، تو اسی وقت سے وہ حضرت یوسف کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ زلیخا بدکار عورت نہیں تھی، حضرت یوسف کے ساتھ عشق اس کو ہو گیا تھا، بدکار عورت نہیں تھی. بس بے خودی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنی طرف راغب کرنا چاہا، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑنے لگے. جب وہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگے تو سامنے عزیز مصر آ چکا تھا. اب وہاں کیا ہوا، آئیے جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
زلیخا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے تو کیا ہوا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام باہر کی طرف بھاگے تو زلیخا نے آپ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو آپ کا کرتا مبارک جو تھا وہ پیچھے سے پھٹ گیا، اور زلیخا آپ کے پیچھے دوڑتی دوڑتی باہر کے بڑے دروازے تک پہنچ گئی۔ اتفاقاً ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہو رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اسے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، ایک گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں جھولے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھ لو کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 مہینے کا بچہ بھی بول سکتا ہے؟ وہ کیسے بولے گا؟ وہ کیسے جانے کہ تم نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، ترجمہ کنز الایمان، اس بچے نے کیا کہا؟ گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو عزیز مصر نے اس وقت حضرت یوسف کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر یعنی فریب ہے، بے شک تمہارا چرتر یعنی فریب بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس کا خیال نہ کرو، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے گناہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک 4 مہینے کے بچے کی گواہی کے ذریعے بھی ظاہر کر دیا۔ کن میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کیا، محبت کی، ایک معاملے میں آ کر اب یہ عورتیں جو تھیں مصر کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے ابھی، جنہوں نے وہ زلیخا کو لان تان کرتی تھی کہ تو ایک لڑکے کے لیے اتنا اپنے آپ کو پاگل کر دیا، روگ لگا لیا۔ تو زلیخا نے ایک دن ساری عورتوں کو جو تان کرتی تھی، امیر امیر عورتیں، ان کو بلایا اور کہا، اب عورتوں کو جمع کر کے ان کو پھل دے دیے، ساتھ میں چھری دے دی، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا۔ یہ جو عورتیں باتیں کرتی تھی کہ زلیخا تو کس کے پیچھے دیوانی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اپنے آپ کو روگ لگا لیا، تو عورتوں کو جمع کر کے جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں پھل دیے، چھری دی، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے آنے کا کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئے تو ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بولی، ہاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ اللہ کی پاکی، یہ کوئی بشر تو نہیں، کیا یہ کوئی بشر ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو یہ ہیں وہ جن پر مجھے تم تانا دیتی تھیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو اس نے یوسف کو دیکھتے دیکھتے وہ عورتیں اس قدر بے خود ہو گئیں کہ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، انہیں پتہ نہ چلا۔ لیکن سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر یہ الفاظ بولے تھے، فرمایا کہ مصر میں حسن یوسف کو دیکھنے والی ہاتھ کاٹ گئیں، اگر وہ میرے مدنی کا چہرہ دیکھ لیتی اپنے کلیجے چیر ڈالتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا، کیونکہ حضرت یوسف کو حسن جز عطا کیا گیا، میرے مصطفیٰ کو حسن کل عطا کیا گیا۔ حضرت یوسف کو بھی جو حسن ملا وہ حسن مصطفیٰ کا صلہ ملا ہے،
حسن مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے۔ تو حضرت یوسف کا حسن ظاہر ہوا تو ہاتھ کٹ گئے، لیکن حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ان کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں کٹی تھیں، لیکن مصطفیٰ کے نام پر عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہ عورتوں کے مکر سے بچے رہے اور جو وہ اپنے آپ کو بچائے رکھا، گناہ سے بچائے رکھا، کیونکہ معصوم ہے، گناہ کرتے ہی نہیں نبی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع ایسا بنایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ زلیخا بھی آئی، آنکھیں اس کی جو اندھی ہو چکی تھیں۔ اس وقت جو ہے وہ زلیخا نے حضرت یوسف کو پکارا، مگر آپ نے توجہ نہ فرمائی تو جبریل آئے اور آپ کو کہا کہ اس کی بات کو سنیے۔ حضرت یوسف نے پوچھا تو کون ہے؟ زلیخا نے اپنے سر پر خاک ڈالی، کہنے لگی میں وہی زلیخا ہوں جس نے اپنے تن من سے تیری خدمت کی۔ اور زلیخا نے اپنی حاجت ان کے سامنے پیش کی، اس نے پھر نکاح کا مطالبہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تو کافرہ، میں کیسے نکاح کروں گا؟ غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت جبریل امین نے زلیخا کو اپنا پر لگا دیا، جس سے اس کی جوانی اور حسن و جمال لوٹ آیا۔ اس نے جو ہے وہ توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ اور ایک روایت میں کہ آپ کی خدمت میں 73 برس بی بی زلیخا رہیں اور ان کے بطن سے 11 بیٹے پیدا ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ میں ہمارے سامنے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کے عشق کو جو عام آج کل کے عشاق جو ہیں وہ لڑکے لڑکیاں مثال کے طور پر پیش کرتے، یہ قطعاً غلط ہے۔ ان کا عشق پاکیزہ رہا، ان کی سوچیں پاکیزہ، اور وہ حضرت یوسف تو اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہیں، اور یہ سارا معاملہ زلیخا کی طرف سے تھا، حضرت یوسف کی طرف سے کوئی میلان یا کوئی رغبت نہ تھی۔ لہٰذا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ عشق مجازی سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ اور اس کے محبوب سے سچی محبت کریں، اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کریں، مدینے والے مصطفیٰ کے چہرے سے عشق کریں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیسا پیارا درس دے رہے ہیں۔ اے دنیا کی گندی محبتوں میں بھٹکنے والوں، آؤ سنو، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ سنا تھا رات بڑی اندھیری قبر کی، ہم نے سوچا چراغ لے لے، اور چراغ کیا لیا؟ ہم نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے عشق کر لیا۔ اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت یہ اپنے کلام میں کیا کہہ رہے کہ قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا، ان کی قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا، ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس۔ اے منکر نکیر، میں قبر میں ایسے ہی نہیں آ گیا، میرے پاس مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی کی سند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی کا صدقہ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ گندی سوچوں سے محفوظ رکھے، اور عشق مجازی کی تباہ کاریوں سے ہمارے معاشرے کو اللہ بچا کے رکھے، اور اپنا حقیقی اور اپنے محبوب کا حقیقی عشق ہمیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی گندی محبتوں سے بچے رہیں، اللہ اور اس کے محبوب کی سچی محبت اور پیار ہمیں نصیب ہو جائے، اور سنتوں سے محبت نصیب ہو جائے، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی سوچیں پاکیزہ رہیں گی، دل گندے خیالوں سے محفوظ رہے گا، گندی سوچوں سے اپنے ذہن کو محفوظ کر پائیں گے۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی جو ہے نا وہ بہت ساری غلط سوچوں اور غلط
خیالات سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیسے کیسے نوجوان جو کل تک عشق مجازی کی جو ہے وہ تباہ کاریوں میں ڈوب رہے تھے، آج ان کو عشق حقیقی لذتیں مل رہی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے۔ تو آئیے آپ سے میں گزارش کروں گا آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا قبر و آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی